لوگوں کے دل میں کوئی بھی دعا ایسی ہے جو آپ کو ہے کہ مجھے یہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی ہے، میں نے مانگنی ہے، آپ اپنے دل میں ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے رہیں، کیونکہ ایسی محفل میں فرشتے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو، فیملی کو، دادی کو، ماں کو، باپ کو، دادا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے، وہ وہاں پہ بھی خوش ہوں گے۔ پھوپھیاں، نانی، نانا، سب کو، پوری فیملی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مبارک کرے اور یہ بچہ آپ لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آمین سما۔ مجھے نہیں پتا ایسا بوائے یا گرل، پر میں بچے ایسا گرل نہ تو اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، آمین۔ سب سے پہلے تو یہ کہ روبا کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیاری نعمت عطا کرتا ہے نا، تو ساتھ اتنی بڑی ذمہ داری، رائٹ۔ سب سے پہلے تو ایز اے مدر ہمیں، کیونکہ ہمارے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا کہ پہلے کوئی درس ہوتا تھا، کوئی بتانے والا ہوتا تھا، تو اچانک یہ ہوتا تھا کہ جی اب بچہ آ گیا ہے، اب پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ پہلے تو ہماری اپنی زندگی ہوتی تھی نا، اس کے بعد آپ کو فل ٹائم ایک جاب مل جاتی ہے جس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ اور آج کل کی ماؤں کے لیے کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ وہ باہر کام بھی کرتی، زیادہ تر مائیں باہر کام کرتی ہیں، اب پھر وہ بچے کی اتنی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک ڈپریشن کا موڈ بھی آتا ہے، وہ رونا دھونا بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، زندگی میں اتنی بڑی ایک خوشی بھی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہوتا ہے کہ بچہ جب بہن کا بچہ، بھائی کا بچہ تیار شیار ہوا، اچھا سا پیارا سا ہماری گود میں آیا، جو رویا تو پکڑ کے ماں کو پکڑا دیا۔ اب وہ چکر ہوتا ہے کہ اب آپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں کہ بچہ رویا تو آپ کی گود میں آ گیا، رائٹ۔ تو یہ بڑی اس کی شروع کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بہت ٹف ہوتا ہے ماں کے۔ ہسبینڈ کو اتنا نہیں پتہ چلتا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میرے ہسبینڈ کہتے تھے کہ کیا ہے رات میں سونا ہے، صبح کام پہ جانا ہے، دوسرے کمرے میں جاؤ۔ تو یہ آج کل کے ہسبینڈ ایسے اچھے ہیں، دے آل ریئلی ہیلپ ایچ ادر ہر چیز میں۔ تو یہ ایک ہوگا، لیکن آپ پہلے سے اگر تیار ہوگے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا دیکھیں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ایک انسان، ایک بچی اس دنیا میں آ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جسٹ بیکاز آپ اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے سے کوشچن پوچھو کہ میں اس دنیا میں آئی ہوں تو میرا کیا مقصد ہے؟ کیا بس اس لیے کہ میں پہلے چھوٹی تھی، پھر میں اسکول جا رہی تھی، پھر کالج کے بعد شادی ہو گئی، پھر بچے ہوئے، اور اس کے بعد اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور پھر میں نے مر جانا ہے؟ یہ مقصد تو نہیں ہوگا نا ہمارا، کوئی تو مقصد ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو وہ ہمیں کہاں سے اس کا جواب ملے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا تھا تو یہ کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ یہ نہیں کہا کہ اب تم دنیا، کیونکہ جنت سے ہی آ رہے تھے نیچے نا، کہ تمہیں تو پتہ ہے سارا کچھ، اب تم نے اپنی مرضی کے مطابق تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کرنا، اچھے کام کرنا اور یہ برے کام نہ کرنا، چلو جی تم چلے جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اس کو ایکسیپٹ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا اس کو سزا مل جائے گی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ سیدھی سی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ لیعبدوا اللہ، ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت۔ اب ہمارے ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ کیا مطلب سارا وقت نمازیں پڑھیں گے اور یہی کرتے رہیں گے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ لیکن مقصد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان کر دیا۔ اگر دیکھیں ہم کھانا پکاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، ماں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، ہر چیز جو ایک مومن اللہ کی حدود کے اندر رہ کے کرتا ہے وہ عبادت۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہم دیکھیں، نیکی تو پھر کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے، ہر کوئی نیکی کرتا ہے نا، تو what is the difference بٹوین ہماری نیکی اور ان کی نیکی میں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہے۔ ایک مسلمان عورت اور ایک غیر مسلم عورت میں فرق کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا پکا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری حدود، ایک ماں کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے نا بچہ، وہ اولاد کی تربیت کی۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، دیکھیں ہمارا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی محنت کی تھی، بچوں کو پالا، یہ سارا کچھ کیا، جو ہم نے اپنی ریگولر زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے اور اس سے زیادہ کیا کرتے۔ اگر اولاد نافرمان نکلی ہے تو میرا کیا قصور؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تو اولاد بھی تو نہ ہو گئی تھی ایسے، ہماری اگر بچوں میں تو ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ ہمارے ذہن میں یہی سوالات ہیں۔ جب ہم اولاد کے بارے میں، ہر ماں سے آپ یہ سوچ لے اچھے سے کہ اس سے پوچھا جائے اس کی تربیت کے بارے میں۔ اور تربیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
کہ اللہ کی پہچان کروانا. یہ ایک ماں اور باپ اس وقت کیونکہ ماں ہیں تو اس لیے میں بار بار ماں کا لفظ بولوں گی. ہمیں دیکھیں بڑی اچھے سے وہ حدیث یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دفعہ پوچھا کہ کس کی خدمت کرنی ہے تو ماں کی, پھر چوتھی دفعہ باپ کی. اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ بھی ہمیں زبان نہیں آتا ہے سب کو, رائٹ؟ لیکن ماں کے قدموں تلے کیوں جنت ہے؟ What is the reason اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں تلے کر دی؟ Because وہ ماں اس بچے کو جنت کا راستہ دکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو وہ خطاب کس سے؟ میرے سے اور آپ سے خطاب ہے نا. ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہم قرآن کو صرف ناظرہ قرآن کی طرح پڑھ لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کو بچاؤ انفسکم, اپنی جان کو, و اہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو, نارا, آگ سے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچانا, دیکھو وہ چغلی نہ لگائیں, دیکھو وہ کسی کا دل نہ دکھائیں. آگ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور یہ کس کی خطاب ہے؟ گھر والے کس کے ہوں گے؟ ایک ماں اور باپ کے ساتھ ہی خطاب ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب پتہ دیکھیے ویژولائز کرو اس سینٹنس کو کہ آپ کا بچہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. سامنے آگ لگی ہوئی ہے, آپ کا بچہ آگ کے ٹورڈ جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ آگ میں گر جائے گا, تو آپ کیا یہاں بیٹھ کے کہو گے بیٹا دیکھو چھلانگ نہ لگانا, بیٹا آگ جو نا جلا دے گی, نہ کرنا. بچہ میں کتنی دفعہ کہا باز نہیں آ رہے ہو. اچھا ایسے یہی ہوگا نا اگر جیسے آپ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نماز کا کیسے بچوں کو اگر کہتے ہیں, بہت سی مائیں تو کہتی بھی نہیں ہے, بہت سی مائیں تو خود بھی نہیں پڑھتی, ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا. تو ہم کیا ایسے بچوں کو کہیں گے کہ بچہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, بیٹا پڑھ لینا نا, دیکھو آج نہیں نہ پڑھی, کتنی بری بات. وہ تڑپ جو آپ کی آگ میں جاتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے ہوگی نا, ایک ماں خود گرجے گی بچے کو بچا, وہ تڑپ آپ کی اللہ کا دین دینے کے لیے اس بچے کے لیے ہونی. آپ سے پوچھا جائے گا, ایسا نہیں ہے. دیکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سوال کس چیز کا؟ آپ کے پاس اتنا بڑا مقصد, بچہ پیدا ہو گیا تو کیا اس لیے کہ چلو جی اب بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ کرو وہ کرو, اب فن کر لو, اب اس کی تربیت کیا کرنی ہے جو اس کو دیکھیں کھانا کھلانا تو ہم گھر میں بلی کتا بھی پالیں گے, اس کو بھی ہم کھانا دیں گے نا, اس کا بھی خیال رکھیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو بھوکا مار دیں گے. اس کی تربیت کرنا, اور تربیت میں سب سے پہلی بات کہ اللہ کی پہچان دینا. جس بچے کو اللہ کی پہچان ہوگی نا, اللہ کی پہچان کیا ہے؟ سارے کا سارا دین ہے. دین کیا ہے؟ وے آف لائف ہے. جس بچے کو بچپن سے آپ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم, کہ العلم کی بات ہو رہی ہے, فزکس کیمسٹری الجبرا کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہ العلم کون سا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کا, یہ قرآن کا علم ہے نا, یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ فرض ہے نا, ایسے ہی یہ علم دینا ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ کم از کم ایجوکیشن دے دو. اس کو بیسک ایجوکیشن پتا ہوگی نا, کل کو جب وہ دنیا میں نکلے گا وہ دوسرے علم حاصل کرے گا, اور ساتھ یہ علم ہوگا وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جائے گا. اس کو پتا ہوگا کہ تقویٰ کیا ہے. یہ کون دے گا اس بچے کو؟ باہر کی دنیا میں ٹیچرز تو نہیں دے رہے ہیں, آپ کے اسکول تو نہیں دے رہے ہیں, آپ کی یونیورسٹیز نہیں دے رہی ہیں, جہاں آپ جاب کر رہے ہو وہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ علم کس نے دینا ہے؟ سب سے پہلی ٹیچر کون ہوگی؟ اس بچے کی ماں ہوگی. ہم اپنی کنڈی نہیں کترا سکتے یہ سوچ کے کہ نہیں جی ہم نے بڑی محنت کی. کس چیز پہ محنت کی ہے؟ وہ تو ساری دنیا کے کوئی ماں مجھے بتا دے جو اپنے بچے پہ محنت نہیں کر رہی ہے. باہر جو جاب کر رہی ہوتی ہیں صبح سے رات تک مرتی ہیں, 1 گھنٹہ کسی کا جاب سے کٹ جائے نا تو ان کے آنسو ادھر ہوتے کہ 40 آورز سے کم کیسے آورز ہو گئے. ہمارے بچوں کے لیے نکلتی ہے نا کام کرنے, لیکن بچوں کو کھانا تو دے دیتی ہیں لیکن ان کی تربیت کدھر جاتی ہے؟ میں آنیسٹلی میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے گھر میں میرے ساس سسر نہ ہوتے نا تو میرے بچے ایسے کبھی نہ ہوتے, کیونکہ میں تو کام کر رہی تھی سارا وقت, اور اس زمانے میں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا یہ بات کا, کیونکہ نہ تو میری زندگی میں قرآن کھلا ہوا تھا. رمضان میں ماشاءاللہ 1 2 3 قرآن بھی ختم کر لیتے تھے. لیکن مقصد کیا تھا؟ ہر ماں اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ آپ نے کیا اپنا فرض پورا کیا ہے. کتنے % آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دو گے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام کیا تھا. جب میرا بچہ
نہیں اٹھتا تھا نماز کے لیے تو مجھے اتنی تکلیف تھی جتنی آگ میں جانے کی تکلیف. جب میرا بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی تھی, جب میری بیٹی گھر سے نکل رہی تھی باہر, وہ جس حال میں نکل رہی تھی, اب حال کی کیا بات کریں, مائیں خود جس حال میں نکل رہی ہیں تو وہ کیا بچوں کو بتائیں گے. آپ فیس بک چیک کر کے دیکھیں, ماؤں کی فیس بک ایسی ہے کہ بچے شرما رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہاں تربیت کر رہے ہیں جی, بڑا ٹائم دے رہے ہیں, لیکن خدا کے لیے آنکھیں کھولیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. آپ ایسے ہی نہیں دنیا میں ہاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں, یہ سورۃ الانعام مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے. ابھی مدینہ کا دور آنا تھا. 9 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں بتائیں جو اللہ نے کہا کہ حرام کر دی گئی. اے نبی ان کو بتا دو. پوچھتے ہیں نا کہ کیا حرام ہے, 9 چیزیں حرام ہیں اس کو. اور ان میں سب سے بڑی پہلی بات کیا کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ سکھایا نا, الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بت نہیں مانتے, ہم اللہ کو ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ, تم اپنی خواہش نفس کو آگے رکھتے ہو, اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھتے ہو. میں اگر ایسے کروں گی, اللہ نے کہا کہ تم دیکھو, اللہ اسی آیا میں 9 چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فحاشی حرام ہے. حرام کا لفظ ہے. ہمیں اگر سور کوئی کھلائے گا ہم کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا. ہمیں صرف یہی پتا ہے کہ ایک سور ہی حرام ہے, باقی ساری چیزیں ہم نے حلال کی. فحاشی کا لفظ جو ہے اس کو پھر ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فحاشی کون سی فحاشی حرام ہے. آج کل آپ اپنے فنکشنز دیکھیں, میں خود آنیسٹلی میں شرمندہ ہوتی ہوں یہ بولتے ہوئے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں ایسے کی تھی جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا. بہت کڑوی بات لگتی ہے, بہت کڑوی بات لگتی کہ آج ہم اپنی بیٹیوں اپنی بہوؤں کو نچا رہے ہوتے ہیں غیر محرموں کے سامنے, اور ہمیں کوئی شرم حیا بھی نہیں ہوتی. یہ سمجھتے تھے کہ دس از اوکے, دس از اے کلچر. گھر میں نماز تو پڑھ کے آئی ہوں, بچے تو چھوڑے, ہم خود کیا کر رہے ہو, کیا جواب دیں گے ہم مسلمان. مجھے یہ بتائیں ہم کیا مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ, مطلب پتہ ہے اس کا, اور پھر ہم جنت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کرا دیں گے. پتلی گلی سے نکل کے ادھر سے ادھر چلے جائیں, نہیں جائیں گے. 30th پارہ, صرف 30th پارہ میں آپ کو کہتی ہوں, آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں. خدا کی قسم زمین پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی. یہی جو آیت میں سنا رہی ہوں نا آپ کو, اسی آیت کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کو والی میں نے سنائی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ پہ ایسے فرشتے ہیں جو کوئی اور بات نہیں سنتے سوائے اللہ کے حکم کے, اور وہ بڑے ظالم و شداد ہیں. تو نہیں بچ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے گھر جا کے تھوڑی دیر سو